یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کام چور تھا، جبکہ چڑیا بہت محنتی تھی اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے، اگر کسی دن تیز آندھی آئی تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے جلد از جلد کچھ کر لینا چاہیے۔ کچھ دن کی محنت کے بعد چڑیا نے اپنا گھر پکا کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے جاتی ہے۔ کوا سست ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل اور بے وقوف بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو خود سے بولا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہے، اسے آنے دو، نانی یاد کروا دوں گا۔ جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا دل بدل گیا۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو مٹھائی ہے، اب تو اس سے اچھے سے بات کرنی ہوگی۔ ہاں چڑیا بہن آؤ، میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ مٹھائی؟ وہ کس خوشی میں؟ کوا بھیا، میں نے بہت محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے، اسی خوشی میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اب میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ یہ کوا تو بہت خڑوس ہے، نہ کسی خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی مبارکباد دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر مضبوط ہو گیا، اب میں سکون سے رہوں گی۔ کچھ دن بعد بہت آندھی ہوا آئی اور چڑیا کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ سارا بکھر گیا اور کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے دروازے پر؟ میں ہوں چڑیا بہن، جلدی دروازہ کھول دو۔ خیریت تو ہے کوا بھیا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، میرا گھونسلہ سارا ٹوٹ گیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر پر رک سکتے ہیں۔ چڑیا نے کوے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور پھر آرام دہ بستر دیا۔ کوا تو پہلے ہی کام چور اور آرام طلب تھا۔ اتنا آرام اور خدمتیں دیکھ کر کوا چڑیا کے گھر میں ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اتنا آرام اور اتنا اچھا گھر، کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر پر ہی رکا جائے۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔ وہ 3 دن تک ایسے ہی کوے کی مہمان نوازی کرتی رہی۔ چوتھے دن چڑیا کوے سے بولی، برا مت مانیے گا کوا بھیا، اب تو طوفان بھی رک چکا ہے، چلیں ہم آپ کے گھر کی مرمت کرتے ہیں۔ چڑیا بہن، اب تو میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، مجھ سے چلنے پھرنے بھی نہیں ہو رہا، میں مرمت کا کام کیسے کروں؟ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں یہ بات کبھی نہ کرتی۔ آپ آرام کیجئے، یہ لیجئے کوا بھیا، گرم گرم کھچڑی کھائیے، اس سے آپ کو آرام ملے گا۔ مجھے ذرا باہر کام سے جانا ہے، تھوڑی دیر سے آؤں گی۔ ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کوے کا گھونسلہ ٹھیک کر دے گی۔ چڑیا بہت محنتی تھی، اس نے سارا دن لگا کر کوے کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا اور گھر میں کوے نے جو کچھ بھی تھا نکال کر کھا لیا۔ چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانے کا کچھ ڈھونڈنے لگی، پر کوا پہلے ہی سب کچھ کھا چکا تھا۔ چڑیا بیچاری بھوکی ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کوے نے جا کر دیکھا تو اس کا گھونسلہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور بہت بہتر حالت میں تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ چڑیا کی بچی مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گی، رات کا کھانا تو میں اس چڑیا کے گھر پر ہی کھاؤں گا۔ جو ہی شام ہوئی چڑیا کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ ارے میں ہوں چڑیا بہن، میں مر گیا۔ ارے کیا ہوا بھیا؟ آج تو اللہ نے بچایا چڑیا بہن، تمہیں پتا تو ہے میرا تمہاری طرح گھر تو ہے نہیں، کھلا گھونسلہ ہے، سانپ بچھو حملہ کر دیتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہوا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں، آج رات یہیں رہنے دو مجھے۔ لگتا ہے اس کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے اس پر نظر رکھی۔ چڑیا نے دیکھا کہ کوا اپنے اوپر سرخ رنگ پھینک رہا ہے۔ آج چڑیا کو بولوں گا سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، پھر اس کے گھر میں رکوں گا۔ کتنا آسان ہے اس چڑیا کو بیوقوف بنانا۔ اب تو دیکھ یہ چڑیا تجھے کیسے بیوقوف بناتی ہے۔ چڑیا نے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ کوے نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی۔ چڑیا اپنا سارا سامان اٹھائے ہوئے ہڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ کوا بھیا، اس درخت پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ اس درخت پر رہنے والے پرندے کو کھا جائے گا،
मैं तो जा रही हूँ, आप भी जाओ यहाँ से। मैं क्यों छोड़ कर जाऊँ? चिड़िया तो बहुत बेवकूफ़ है, खुद ही घर छोड़कर चली गई। अब मैं इसके घर में आराम से रहूँगा और जमा किया हुआ खाना भी खाऊंगा। रात हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? कौन? मैं इस दरख्त का भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। देखो भूत भैया, मुझे मत खाना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो कल सुबह होते ही यहाँ से भाग जाना। ठीक है, मैं कल सुबह ही भाग जाऊंगा। सुबह उठते ही कौवा वहाँ से ऐसा भागा कि दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखा। कौवे ने अपनी लालच में आकर अपना रहा सहा ठिकाना भी खो दिया और इधर उधर मारा मारा फिरता रहा, और इधर चिड़िया अपने घर में सुकून से रहने लगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।